بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے پروگرام میں، اور پیارے پیارے سے سیگمنٹس، انٹرسٹنگ سیگمنٹس جو ہے وہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور آپ ان سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آپ کو انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیگمنٹس جو ہے وہ دکھائے جائیں گے، تو آپ نیت کر لیجئے ابھی سے کہ آپ اس سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں آ رہی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو روٹین بنا لیجئے، عادت بنا لیجئے کہ انشاءاللہ ہر دن ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ سب نے جو ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیں پیارے پیارے بچوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے آج کا سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ آج کا سوال بھی ہوگا کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے۔ آج کا سوال ہے، بتائیے کہ 11ویں شریف میں کن ولی کا عرس آتا ہے؟ 11ویں شریف میں کن ولی کا عرس آتا ہے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے ایک پیارا سا سوال ہوا ہے کہ 11ویں شریف میں کن عظیم شخصیت کا عرس آتا ہے؟ تو آئیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل
حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین. تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کی شام، بچوں کی شام، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. آج محفل میں نیازیات جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازیات جو میں نے پڑھی. عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ، ماشاء
اللہ ماشاء اللہ سید حاشر بھائی، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے حاشر بھائی جنہوں نے ہمیں ایک پیارا سا کلام سنایا، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کچھ کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی آپ کا جواب ہے غوث اعظم. ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا غوث اعظم. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو اس کا درست جواب بتاؤں گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی جی. آپ کے سوال کا جواب ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ. غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو اس کا درست جواب بتاؤں گا. آئیں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ. جی ہاں، ایک واقعہ سیگمنٹ کا نام ہے، اور آپ نے توجہ سے سننا ہے واقعہ. کیسے سننا ہے؟ جی ہاں، توجہ کے ساتھ سننا ہے. انشاءاللہ آپ سے کچھ سوالات بھی میں کرتا رہوں گا، اور یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو آئیں شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی یونیک ہے، وہ بڑا ہی یونیک ہے. اور اس واقعے میں ایک جانور کا بھی ذکر ہے، ایک جانور کا بھی ذکر ہے. اور ہاں، ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا. کس کے بارے میں معلوم ہوگا؟ ایک نیکی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا. تو کہیں جائیے گا نہیں، اور سیگمنٹ کے آخر تک آپ نے رہنا ہے. آئیں چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں، واقعہ ہے ان کا جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور کون بتائے گا وہ کون ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت بلال حبشی. نہیں نہیں نہیں، آپ بتائیں. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، کن کو معلوم ہے؟ آپ بتائیں گے، بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. کنہوں نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ خلیفہ یعنی کیلف بننے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتی تھی. کون آتی تھی؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. اور کن کے ساتھ آتی تھی؟ بکریاں لے کر آتی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے. ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ان بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا گیا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا خلیفہ بنایا گیا؟ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا گیا. تو ایک بچی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، تو پھر آپ ہمیں دودھ نکال کر نہیں دیں گے. کیا کہنے لگی؟ کہ آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ ہمیں دودھ نکال کر نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ کیا فرمایا؟ کیوں نہیں؟ اب بھی میں تمہیں دودھ نکال کر دیا کروں گا. سبحان اللہ. اور مجھے اللہ پاک کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ اسی طرح رہوں گا جیسے پہلے تھا. اسی طرح رہوں گا جیسے پہلے تھا. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ یہاں پہ موجود بچوں کو نہیں پتا کیا نیکی سیکھنے کو ملی؟ میں نے سیگمنٹ سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیکی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا. عمیر بھائی آپ کو معلوم ہے؟ سوچ رہے ہیں جی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی کیا. اور جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اسی طرح رہوں گا جیسے پہلے تھا، تو انہوں نے جیسا فرمایا تھا ویسے ہی کیا. یعنی خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ بچیوں کو ان کی بکریوں کا دودھ نکال دیتے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب آپ کو پتا چلا کون سی نیکی ہے؟ عمر بھائی آپ بتائیں گے؟ بتائیں
बच्चों से प्यार करना चाहिए। बच्चों से जी हाँ मोहब्बत करनी चाहिए, शफकत करनी चाहिए। और आप बताएंगे? चीज का मना नहीं करना चाहिए। आप बताएंगे? बताएं। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। सबकी मदद करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि ये वाकया किनका है? वाकया किनका है? आप बताएंगे? बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वाकया है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अच्छा और अब आप ये बताएं कि बच्चियां उनके पास क्या लेकर आती थी? ये सबको पता है। चले आप बताएं कौन सा जानवर लेकर आती थी? पगली। जी हाँ बकरियां लेकर आती थी। क्या लेकर आती थी? पगलियाँ। और जब वो लेकर आती थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते थे? अब आप बताएंगे? बताएं। दूध निकाल कर देती थी। उनका दिल खुश करने के लिए दूध निकाल कर दिया करते थे। जी माशा अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों के इस मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सच्चे वाक़ये से हमें ये भी मालूम हुआ कि जब हम कोई नेकी करना शुरू करें तो फिर उससे किसी भी वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये भी मालूम हुआ कि जब हम कोई नेकी करना शुरू करें तो हमें किसी वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले भी वो नेकी करते थे और जब खलीफा बन गए तब भी वो नेकी करते थे। तो हमें ये एक सबक मिला। क्या सबक मिला? सबक क्या सबक मिला? जो है ना, हम पहले बच्चों से मतलब प्यार करना चाहिए, और जो हम वो पहले करते थे अभी नेकी जब हम करना शुरू कर दें तो फिर किसी वजह से भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों के इट्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था एक सच्चा वाकया और इससे हमें एक नेकी के बारे में भी मालूम हुआ और एक बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग वाकया मैंने आपको सुनाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आए प्रोग्राम को जो है वो मजीद आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कुरानिक वोकैबुलरी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कुरानिक वोकैबुलरी यानी आए अरबी सीखे में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कुछ ना कुछ अरबी वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी जिस्म के आज़ा। और आज जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हैं वो हैं 3 वर्ड्स, यानी आँख, कान और नाक। क्या क्या है? आँख, कान और नाक। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में सीखेंगे कि इन्हें अरबी में क्या कहते हैं। सबसे पहले बताएं कि प्यारे बच्चों आँख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? आप बताएं। इनको दे माइक। आइस। और नाक को? नोस। नोज। कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? उमेर भाई बताएं। एयर। जी हाँ, एयर। आँख को इंग्लिश में आइस, नाक को नोज और कान को एयर कहते हैं। तो आज हम इन्हें सीखेंगे कि इन्हें अरबी में क्या कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा वर्ड है आँख, और आँख को अरबी में आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, आँख को अरबी में आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। जी हाँ, आँख को अरबी में आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। किसको कहते हैं? आँख को अरबी में आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। किसे कहते हैं? आँख को अरबी में आइन कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा वर्ड है नाक। कान। कान। कान को अरबी में उज़ुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कान को अरबी में उज़ुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, कान को अरबी में उज़ुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कान यानी हेयर को अरबी में, एयर को अरबी में उज़ुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, कान को अरबी में। और आँख को अरबी में आँख को अरबी में आइन कहते हैं और कान को अरबी में उज़ुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उज़ुन। जी। और हमारा तीसरा वर्ड है नाक यानी नोज। नोज को अरबी में अनफ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक को अरबी में अनफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, नाक को अरबी में अनफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख को अरबी में आइन कहते हैं, कान को अरबी में उज़ुन कहते हैं और नाक को अरबी में अनफ कहते हैं। तो आए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आँख को अरबी में आइनुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। और कान को अरबी में उज़ुनुन कहते हैं। क्या कहते हैं?
جی ہاں. اور ناک کو عربی میں انفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. کان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اذنن. کیا کہتے ہیں؟ اذنن. ناک کو عربی میں انفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور آنکھ کو عربی میں عینن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عینن. سب کو یاد ہو گیا؟ تو آپ بتائیں آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں عینون، جی اور ناک کو عربی میں کہتے ہیں عیزون. نہیں. اوزون. آپ بتائیں ناک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں وضو کہتے ہیں. کون بتائے گا ناک کو کیا کہتے ہیں؟ ناک کو ان کو دے دیں مائک ابراہیم بھائی. ناک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور کان کو؟ اذنن. اور آنکھ کو؟ عینون. جی ہاں. اور کوئی بتائے گا؟ جی. عمر بھائی آپ بتائیں آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آنکھ کو عینون. جی ہاں. اور کان کو؟ کان کو عین. اذنن. اور ناک کو؟ ناک کو انف. جی ہاں. انفن. ناک کو عربی میں انفن. انفن کہتے ہیں. اور آنکھ کو عربی میں عین. عینن. اور کان کو عربی میں انفن. اذنن کہتے ہیں. آئے ایک بار اور ریپیٹ کر لیتے ہیں. آنکھ کو عربی میں عینن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عینون. اور کان کو عربی میں اذنن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اذنن. اور ناک کو عربی میں انفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انفن. جی. تو پیارے بچوں یہ تھے آج کے ہمارے 3 پارٹس آف باڈی. ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ قرآنک ووکیبلری. یہ تھا سیگمنٹ قرآنک ووکیبلری. تو آئیں اب بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کی جانب. جی میرا نام رمیسا ہے، میں پاک پتن شریف سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضور غوث پاک. آپ نے بھی آج کے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام اصل رضا ہے، میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضور غوث پاک. آپ نے بھی آج کے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتاؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جانے سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک ذات اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھی آپ کی کچھ کالز. تو آئے پروگرام بچوں کی شام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پیارے سے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام روم ہے اور اس سورت قرآن پاک کے 21 پارے میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ سورہ روم. روم نام رکھنے کی وجہ اس آیت کی ابتدائی آیت میں اس سورت کی ابتدائی آیت میں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی ہار گئے ہیں لیکن انقریب چند سالوں میں وہ جیت جائیں گے اور روم دوبارہ ان کے پاس ہوگا. اس وجہ سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے. اس سورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا ہے آئیں یہ بھی سن لیتے ہیں. نمبر 1 اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک کے ایک ہونے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 2 اس صورت میں کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ پاک کے ایک ہونے اور اس کی قدرت پر دلائل دیے گئے ہیں. نمبر 3 اس صورت میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. نمبر 4 اس صورت میں مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. نمبر 5 اس صورت میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا کیا ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم نے آج جو کچھ سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے سیگمنٹ کیا قرآنی صورتیں۔ نام رکھنے کی وجہ دوبارہ بتا دیجیے۔ روم نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدائی آیت میں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی ہار گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ جیت جائیں گے اور روم دوبارہ ان کے پاس ہوگا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ جی، نام رکھنے کی وجہ تھی اس سورت کی ابتدائی آیت میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے، آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی ہار گئے ہیں لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ جیت جائیں گے اور روم دوبارہ ان کے پاس ہوگا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ آپ نے جو پڑھا تھا وہ تھا اس سورت میں کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ پاک کے ایک ہونے اور اس کی قدرت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں مینرز کی جانب۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیل اتاری۔ پیارے بچوں، گڈ مینرز میں تھے ایک کسی کو گالی نہ دینا بھی ہے۔ پیارے بچوں، ہماری سوسائٹی میں یہ برائی بہت عام ہو گئی ہے کہ ہم بات بات پر، ذرا ذرا سے لڑائی جھگڑے پر منہ سے گالی نکال دیتے ہیں۔ یقیناً گالی دینا بہت ہی گناہ کی بات ہے، مگر ساتھ ہی اس سے سامنے والا جو ہرٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کو گالی دی گئی ہے، اس وقت تک اس گناہ سے مکمل نجات نہیں ملتی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اپنے آپ کو گالی سے بچائیں۔ اگر کبھی کسی کو گالی دی ہے تو اس عادت کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جس کو گالی دی ہے اس سے معافی بھی مانگی ہے، اور ایسے برے بچوں سے دور رہیے جو گالی بکنے کی عادت میں مبتلا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ جی تو سیگمنٹ تھا مینر، سیگمنٹ تھا مینر۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ نے کیا سیکھا اس سیگمنٹ سے؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیے۔ ہمیں گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ گالیاں نہیں دینی چاہیے، یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں۔ ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی نہیں دینی چاہیے، اور بتائیں، آپ بتائیں۔ گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی نہیں دینی چاہیے، اور آپ بتائیں۔ ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے۔ آپ بتائیں۔ ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے سب نے یہی بولا کہ گالی نہیں دینی چاہیے، اور بھی کچھ بتائیں نا۔ آپ بتائیں۔ ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے، ورنہ گالی دیں بھی تو اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہاں، اگر گالی دے دے تو پھر معافی مانگنی چاہیے، لیکن ہمیں تو دینی ہی نہیں چاہیے، اور برے الفاظ بھی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ عمر بھائی آپ کچھ بتائیے۔ جو گالی بچے دیتے ہیں ان سے بھی دور رہنا چاہیے۔ جو بچے گالی دیتے ہیں ان سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ صحبت اثر کرتی ہے۔ جی اور کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی تو یہ تھا سیگمنٹ مینرز، اور اس میں ہم نے سیکھا کہ گالی نہیں دینی چاہیے، برے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، اور جو بچے گالی دیتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کریں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم دعا سیکھنے والے ہیں وہ ہے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے میں آپ کو یہ دعا یاد کراتا ہوں۔ اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی۔ آئیں ایک اور دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ اللہم
حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن وحسن خلقی. خلقی. دعا کس کس کو یاد ہے؟ جی کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیں. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت ہے. جی اور کوئی سنانا چاہے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیں. اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی. ماشاء اللہ. جی آپ سنائیں گے؟ سنائیں. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. آپ بھی سنائیں گے؟ سنائیں. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. ماشاء اللہ. جی ترجمہ. ترجمہ: یا اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. آمین. ترجمہ ہے: یا اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو نے صورت میری اچھی بنائی ہے تو میرے تو میرے اخلاق کو بھی اخلاق کو بھی اچھے کر دے. اچھے کر دے. آمین. آمین. ترجمہ ہے: یا اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. آمین. جی کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیں. یا اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. یا اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. جی. اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے بنائی ہے نہیں، بنائی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. اخلاق کو بھی اچھا کر دے. دوبارہ سے سنیں. اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. اچھے کر دے. اچھا یہ تھا: یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. ترجمہ ہے: یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی. میرے ساتھ دہرائیے: یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی میری صورت میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. یا اللہ پاک، تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. یہ تھا آج کا سیگمنٹ. آئیں دعا یاد کرے. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام، بچوں کی شام. جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم اور اس کو شروع کرنے سے پہلے آئیں آپ کی کچھ کالز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی میرا نام حسنین ہے. میں میبرخاص سے بول رہا ہوں کہ آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ غوث پاک. آپ نے جواب دیا غوث پاک. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتاؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے. میں لیاقت پور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں محمد احمد اتاری کشتیہ شریف سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضور غوث پاک کا عرس شریف آتا ہے. ماشاء اللہ. آپ نے بھی آج کے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتاؤں گا. جی تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے. جی ہاں، اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سوالات ہوتے ہیں اور آپ نے دینے ہوتے ہیں جی. تو ریڈی ہیں آپ سب؟ جی تو آئیں شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کوئز ٹائم. سوال نمبر 1، بتائیے لفظ آدم میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ آدم میں کتنے حروف ہیں آپ بتائیں گے؟ بتائیے. 5. اور کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیے. 3. آپ بتائیں گے؟
تین. جن نے تین کہا ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سوال نمبر 2. تمام فرشتوں کو کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا؟ آپ دیں گے جواب؟ جی آپ. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا. آپ بتائیں کہ درست جواب دیا یا غلط دیا؟ درست دیا. تو آپ بولیں کہ آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ہاں آپ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام جو ہے کرامن کاتبین کی تعداد بتائیے. سوال نمبر 3 ہے کرامن کاتبین کی تعداد بتائیے. کون دے گا جواب؟ چلے آپ بتا دیں. 2. آپ بتا دیں کہ درست ہے یا صحیح، غلط ہے یا درست؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں آپ نے جواب درست دے دیا ہے. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنے والے فرشتوں کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین ہے. جی سوال نمبر 4. جی ہاں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. سوال نمبر 4. یہ بتائیے کہ سفر سے پہلے کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ سفر سے پہلے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیے. حج نہیں. سفر سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ آپ دیں گے؟ جی عاشر بھائی دیجیے. محرم الحرام. محرم. جی اور کوئی بتائے گا؟ آپ بھی بتا دیں. حرم الحرام. آپ ہی بتا دیجیے. حرام. جی ہاں آپ نے جواب دیا محرم. محرم شریف اس کا درست جواب ہے. جی جواب درست دے دیا ہے. سوال نمبر 5 ہے وہ کون ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ چلے اس کا جواب جو ہے وہ آپ سب مل کر بتا دیجیے. ہاں اللہ پاک ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ تھا سیگمنٹ کوئز ٹائم، اور کوئز ٹائم کا وقت بھی اختتام تک پہنچ چکا ہے، اور پروگرام بچوں کی شام کا بھی جو ہے وہ وقت اختتام تک پہنچ چکا ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ 11ویں شریف کن کی منائی جاتی ہے؟ کون بتائے گا اس کا درست جواب؟ سب مل کر بتا دیں. یہاں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جن نے جواب دیا حضور غوث پاک، ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو اسی کے ساتھ پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.